السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ پس جب قاصد پہنچا قال ارجع إلى ربك، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور اس سے جا کے پوچھو کہ ان خواتین کا کیا حال ہے، کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ ان کے مکر و فریب سے بخوبی واقف ہے، اس کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 50 سورہ یوسف سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس پورے قصے کے اندر، اس پوری کہانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہانی نہیں سنائی بلکہ مختلف قسم کے جو پہلو ہیں ہدایت کے وہ واضح کیے ہیں۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کی اس کہانی میں یعنی قصہ اور کہانی پوری نہیں ہوتی اور کہانی کے مختلف پہلو پورے نہیں ہوتے، البتہ ہدایت کے پہلوؤں کے اعتبار سے اللہ کریم نے اس کو ہر اعتبار سے احسن القصص بنایا ہے۔ اب یہ قصہ آگے بڑھتے ہوئے، یہ بیان آگے بڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کئی سال جیل میں رہنا پڑا، ان مصلحتوں کے باعث جو اس وقت کے مصر کے حکمرانوں کے مد نظر تھیں، یا پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خود جو جیل کو پسند کیا کہ خواتین مصر کے فریب سے بچنے کے لیے۔ بہرحال بے گناہی میں ایک لمبی قید حضرت یوسف علیہ السلام نے کاٹی اور اتنا لمبا صبر کیا۔ تو جب ایک موقع آیا کہ جب بادشاہ وقت کو خواب میں کوئی ایسی چیز نظر آئی جس کے لیے وہ پریشان ہوا، 7 گائیں اس نے دیکھی، موٹی تھیں، اور 7 جو تھیں وہ دبلی پتلی تھیں، اور اسی طرح 7 انہوں نے خوشے دیکھے جو خشک تھے، اور 7 ہری بھری بالیاں تھیں۔ تو اس نے اس خواب کی تعبیر حاصل کرنے کی کوشش کی، اور جو کہیں سے بھی تعبیر نہیں ملی تو بالآخر وہ تعبیر بتانے کے لیے اس قیدی کو یاد آیا کہ میرے جیل کا ساتھی تھا جو پوری طرح سے تعبیر بتا سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ملکہ عطا فرمایا تھا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے تدبیر فرما دی حضرت یوسف علیہ السلام کے باہر نکلنے کی۔ تو اس نے اپنے بادشاہ سے ساری بات کی جو جیل سے قیدی رہا ہو کے آیا تھا، اور اس نے بادشاہ کو جب ساری بات بتائی تو اس نے کہا کہ جاؤ جا کے اس سے تعبیر پوچھو۔ تعبیر پوچھی تو انہوں نے بڑی شاندار ایک نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ ایک شاندار تدبیر بھی بتا دی کہ حالات خراب ہونے والے ہیں، 7 سال تو بہت اچھے گزریں گے، اس کے بعد 7 سال قحط کے ہوں گے، اس کے لیے اس طرح کی تدبیر کر لینا کہ جو غلہ تم کاشت کرتے ہو اور جو اگاتے ہو اس کو خوشوں کے اندر، بالیوں کے اندر ہی چھوڑ دینا، سٹے کے اندر ہی، اور اس کو باہر نہ نکالنا تاکہ وہ خراب بھی نہ ہو، یعنی اس کو سٹور کر کے رکھ لینا۔
ایک بڑی شاندار تدبیر بھی بتائی پوری، یعنی اس قومی جو مسئلہ درپیش ہونے والا تھا اس کے لیے۔ تو بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا سیانہ آدمی اور اتنا شاندار آدمی وہ جیل میں پڑا ہے، تو جاؤ اس کو جا کے لے آؤ۔ تو یہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، وقال الملک اتونی بہ، جا کے اس کو لے آؤ۔ اب بادشاہ بلا رہا ہو اور ایک آدمی بغیر کسی گناہ کے جیل میں ہو، ایک لمبا عرصہ جیل میں ہو، اور آدمی بھی کون؟ جو اللہ کا نبی ہو، حضرت یوسف علیہ السلام، اور وہ ایک لمبا عرصہ بغیر کسی گناہ کے وہ جیل میں ہے، اور جیل سے نکلنے کا وقت آیا ہے۔ فلما جاءہ الرسول، جب وہ قاصد پہنچا، بلانے والا جس کو بھیجا گیا تھا ہر کارے کو، قال ارجع الی ربک، تو نکلے نہیں ہیں فوراً، بلکہ کہا کہ واپس جاؤ، اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ۔ اللہ اکبر! یہ اندازہ کریں کہ یہ بہت ہی کسی صاحب عظیمت کا کام ہو سکتا ہے کہ وہ اس موقع پر بھی، کہ جب اس کے نکلنے کا وقت آیا تو وہ نکل کر بھی پوچھ سکتے تھے، جیل سے باہر نکل کر بھی وہ یہ سوال کر سکتے تھے کہ خواتین کا پہلے معاملہ کلیئر کرو، لیکن انہوں نے جیل سے نکلنے سے پہلے یہ کہا۔ اللہ اکبر! اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خراج تحسین پیش کیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں جیل میں رہتا، اللہ اکبر، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں جیل میں ہوتا، لَلَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ یوسف، جس طرح یوسف علیہ السلام جیل میں رہے جتنا عرصہ، ایک روایت میں آتا ہے طول ما لبث یوسف، جتنا لمبا عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام رہے، اگر میں ہوتا اور میرے پاس ثم اتانی الداعی، اور میرے پاس کوئی بلانے والا آتا، لَأَجَبْتُهُ، تو میں نے بھی فوراً نکل جانا تھا، میں نے وہاں پہ بیٹھ کے یہ تاریخ کلیئر نہیں کروانی تھی، یہ ریکارڈ درست نہیں کروانا تھا۔ لَأَجَبْتُهُ، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کی تعریف فرمائی ہے، اس کی تحسین فرمائی ہے، اور ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ کیا صبر تھا یوسف علیہ السلام کا کہ وہ اس کے باوجود ڈٹے رہے، اور انہوں نے کہا کہ پہلے جاؤ، واپس جاؤ، قال ارجع الی ربک، اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ، اور اس سے جا کے پہلے پوچھو کہ خواتین کا معاملہ کلیئر کرے جنہوں نے میرے اوپر الزام لگایا تھا۔ فَاسْأَلْهُ، اس سے جا کے پوچھو، مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے ان کا کیا معاملہ تھا، تو پہلے وہ کلیئر کرو۔ تو یہ ہے وہ بات جو پچھلے درس میں بھی میں نے عرض کی تھی کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقام و مرتبہ دیا ہوتا ہے اور دینا ہوتا ہے، ان کے کردار پر کوئی دھبا بھی اللہ کریم برداشت نہیں کرتا، اور کبھی بھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حیات طیبہ دیکھ لیجئے، بچپن میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوا جو شان نبوت کے منافی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں بھی، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھی چرواہے کو اپنی بکریاں دے کے، جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو اس ارادے سے آیا کہ میں جا کے گانا سنوں گا اور مغنیہ کی محفل اٹینڈ کروں گا، اور میں نے اپنے ساتھی چرواہے کو اپنی بکریاں دیں اور میں بستی میں آیا، لیکن جب بستی میں پہنچا تو ابھی گانا شروع ہونے میں اور مغنیہ کی محفل شروع ہونے میں وقت تھا، تو میں ایک جگہ پہ بیٹھ گیا تاکہ میں انتظار کر لوں۔ تو انتظار کر رہا تھا تو سارے دن کا تھکا ہارا ٹیک لگا کے بیٹھا ہی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نیند مسلط کر دی اور آنکھ کھلی تو اگلا دن شروع ہو چکا تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بچپن میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی ایسی خرافات سے محفوظ فرمایا ہے جو شان نبوت کے منافی ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اگر وہ اس طرح سے نکل آتے تو ایک بات لوگوں کے دلوں میں رہ جانی تھی، یا ایک کہانی جو لوگوں کے زبانوں کے اوپر رہ جانی تھی کہ ایک واقعہ ہوا تھا، وہ واقعہ صحیح تھا یا غلط تھا، الزام تو بہرحال یوسف علیہ السلام پر تھا، اس میں اس کی اصل بات کیا تھی، حقیقت لوگوں کو معلوم نہیں تھی، لیکن ایک بات منسوب رہتی یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر یوسف علیہ السلام جب اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے یا لوگوں کے سامنے اپنا کردار پیش کرتے تو تاریخی ریکارڈ کے طور پر ایک بات ان کے سامنے آ سکتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عظمت کردار کے پیکر کو یہ ہمت بخشی اور یہ صبر بخشا کہ تاکہ وہ پہلے ریکارڈ کلیئر کروائے اور اس تہمت سے اپنے آپ کو کلیئر کروائے اور پھر باہر نکلے۔ لہٰذا انہوں نے کہا پہلے جا کے ان سے پوچھو، ان ربی بکیدہن علیم، میرے اللہ کو تو خوب معلوم ہے کہ انہوں نے مکر و فریب کیا تھا، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لوگوں کے بارے سامنے کلیئر ہونا چاہیے۔ بلا لیا بادشاہ نے، ساری خواتین کو بلا لیا، اکٹھی کر لیں۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ،
اچھا یہاں پہ ایک اور نقطہ مفسرین نے بڑا لطیف نقطہ ہے، اور یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی کردار کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جال میں پھنسانے کی کوشش تو کی تھی اکیلی زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے، لیکن جو یوسف علیہ السلام ہیں انہوں نے معاملہ تو کلیئر کرنا تھا اس الزام کا جو زلیخا نے لگایا تھا، لیکن یہ نہیں کہا کہ جا کے پتہ کرو کہ زلیخا نے جو بات کی تھی وہ کیا تھی، اس کی حقیقت اس کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ اب یہ بھی ایک کردار کی عظمت ہے کہ ساری خواتین کی طرف اشارہ کیا تاکہ عزیز مصر کا پردہ باقی رہے، اور وہ زلیخا بھی اس کے اندر آ جائے گی، تو وہ جو ساری خواتین مصر آئی تھیں اور پھر دعوت کا اہتمام ہوا تھا، اس میں جب ان کے ہاتھ کٹے تھے تو اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے، جو زبان زد عام تھا، سب لوگوں کو معلوم تھا کہ ایسا واقعہ ہو چکا ہے، تو اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے تاریخی ریکارڈ کلیئر کرنے کا مطالبہ کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس اسپیسیفکلی اس خاتون سے جا کے پوچھیں۔ لہٰذا اس میں یہ ایک بہت شاندار جو ایک اخلاقی وصف ہے وہ اس سے مترشح ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کبھی بھی کسی موقع پر کوئی چیز کلیئر کرنا بھی چاہے تو ضروری نہیں ہے کہ کسی شخص کو پرومیننٹ کر کے آپ اس کو پن پوائنٹ کر کے سبجیکٹیولی کہیں کہ فلاں آدمی نے میرے اوپر الزام لگایا تھا۔ نہیں، آپ نے کلیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ دوسرے کو ذلیل نہیں کرنا چاہتے بلکہ آپ ریکارڈ کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں، تو بات کی کلیئرٹی کے دوران بھی، بات کو درست کرتے ہوئے بھی، بات کی اصلاح کرتے ہوئے بھی ان نزاکتوں کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ یہ اخلاقی وصف بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس طرز عمل سے ظاہر ہوتا۔ اب ساری خواتین کو، چونکہ معاملہ ساری خواتین کا، انہوں نے ساری خواتین کا مینشن کیا تھا، ساری خواتین آ گئیں، تو قال ما خطبکن، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ سیدھا سوال اب سب سے ہو رہا ہے، کسی ایک سے نہیں، سب سے ہو رہا ہے۔ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا، ورغلانا چاہا، وہ معاملہ کیا تھا واضح کرو۔ اب یہ زلیخا تو چھپی ہوئی ہے نا، وہ عزیز مصر کی بیوی تو ان ساری بیویوں کے، ان ساری خواتین کے درمیان ایک خاتون ہے، سب سے پوچھا جا رہا تاکہ اس کا پردہ بھی رہ جائے اور یوسف علیہ السلام کے کردار کے اوپر کوئی بات بھی نہ آئے، کوئی حرف بھی نہ آئے، لہٰذا یہ کلیکٹیولی ایک انکوائری جاری۔ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، سب بول پڑی اکٹھی کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے کردار میں کوئی خرابی نہیں دیکھی۔ اب اپنی کیا کرتوت تھی، اپنے کیا معاملات تھے، اپنے دل کی باتیں کیا تھیں، اپنے دل کی حسرتیں کیا تھیں، یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے اپنے احساسات کیا تھے، اس کا ذکر نہیں کیا انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے اندر ہم نے کوئی خرابی نہیں دیکھی۔ گویا جو چیز پوچھی جا رہی ہے اس کے بارے میں انہوں نے وضاحت دے دی کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی خرابی نہیں دیکھی، ما علمنا علیہ، ہمارے علم میں قطعاً کچھ نہیں، من سوء، کوئی برائی کسی بھی طرح کی ان کے اندر نہیں۔ یہ حاشا للہ کا کلمہ دوبارہ آیا ہے یہاں پہ، آیت نمبر 31 میں بھی ہم اس کو سنا ہے، وہ بھی خواتین مصر نے ہی کہا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اپنے انگلیوں پر چھریاں چلا بیٹھی تھیں، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ حاشا للہ، کہ یہ فرشتہ ہے، یہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، ما ھذا بشر، یہ تو کوئی آدمی ہے ہی نہیں، انسان ہے ہی نہیں، یہ تو فرشتہ ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے حاشا للہ کہا۔ یہاں بھی ایک دفعہ پھر قرآن ان کے بیان خواتین مصر کی طرف ہی اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ قلنا حاشا للہ، انہوں نے پھر کہا حاشا للہ۔ اور یہ حاشا للہ کیا ہے، اس وقت بھی میں نے اس کی وضاحت کی تھی، اصل میں یہ استثناء کے لیے اور تنزیہ کے لیے آتا ہے حاشا۔ حاشا کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے، اللہ ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے، حاشا للہ۔ اور بعض نے اس کو کہا ہے کہ معاذ اللہ کے معنوں میں اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو یہ ایک گویا کلمہ استعجاب ہے، ایک حیرت اور استعجاب کا کلمہ ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ ایکسکلیمیشن، یعنی ایسا موقع، جب کوئی ایسا موقع ہو جب آدمی کے اوپر فوری اور اچانک قسم کے جو احساسات ہیں اس کا اظہار کرنا ہو، تو وہ بعض اوقات اچھے احساسات ہوتے ہیں، بعض اوقات برے، اچانک بہت زیادہ خوشی، بہت زیادہ غمی، تو اس موقع پر جو کلمہ استعجاب عام طور پر نکلتا ہے ان کلمات میں سے ایک کلمہ ہے۔ رہ گیا یہ سوال، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ اس وقت کی جو خواتین مصر تھی ان کی زبان عربی تھی یا وہ مقامی قبطی زبان بولتے تھے؟ وہ کون سی زبان تھی جس زبان میں خواتین نے کہا ہوگا؟ تو قرآن جب ان کو حاشا للہ کہتا ہے تو اس کا مطلب انہوں نے حاشا للہ تو نہیں کہا ہوگا،
تو ہو سکتا ہے انہوں نے حاشا للہ کی جگہ کوئی اور کلمہ استعجاب بولا ہو جس کا ترجمہ قرآن حاشا للہ کے طور پر کرتا ہے۔ قرآن چونکہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے، لہٰذا لوگوں کی گفتگو باہمی کسی بھی زبان میں ہو رہی ہو، قرآن اس کو عربی پیرائے میں اور عربی اسلوب میں ظاہر کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایگزیکٹلی یہ لفظ حاشا للہ بولا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حاشا للہ کی جگہ کوئی اور کلمہ استعجاب ہو جس کا ترجمہ قرآن جو ہے حاشا للہ کرتا ہے، واللہ عالم۔ لیکن ایک بات بہرحال کلیئر ہے کہ قرآن جو ان کے طرف قول منسوب کر رہا ہے، ایگزیکٹلی انہوں نے یہی کہا تھا، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا۔ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ، انہوں نے گویا معاذ اللہ کہہ کے، اللہ کی قسم اٹھا کے، اللہ کا نام لے کر اور اللہ کو ہر طرح کے عیوب و نقائص سے پاک کرتے ہوئے، جیسے آدمی کہتا ہے سبحان اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یعنی ہم نے اس کے اندر کوئی ایسی خرابی نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز، اب چونکہ خواتین نے کلیکٹیولی حضرت یوسف علیہ السلام کی صفائی دے دی، تو وہ خاتون بھی تو کھڑی تھی جس کا سپیسیفک معاملہ تھا، تو اس کے بارے میں نہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مینشن کیا، نہ عزیز مصر نے اس کو مینشن کیا، لیکن جو گلٹی کانشسنس ہوتی ہے، جو چور کا اپنا ضمیر جو ہوتا ہے، وہ تو ملامت کر ہی رہا تھا، لہذا وہ بول اٹھی۔ قالت امرأۃ العزیز، یہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ بول اٹھی، الآن حصحص الحق، اللہ اکبر۔ اب یہ جو الآن حصحص الحق ہے، یہ اس کے کلام کا حصہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب حق ظاہر ہو گیا ہے، نتھر کے سامنے آ گیا ہے، یہ اس کے کلام کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ صرف اس کے دل کی بات بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو اس نے کہا ہے وہ تو آگے انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، یہ تو اس کا کلام ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے اس کو بہلایا پھسلایا اور ورغلانے کی کوشش کی تھی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یہ تو سچا تھا، یہ ہمیشہ سے سچا ہے، ساری گڑبڑ تو میں نے کی تھی، یہ تو اس کا کلام ہے، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یہ تو یقیناً سچے لوگوں میں سے ہے، یہ تو کلام ہے۔ لیکن الآن حصحص الحق، یہ اس کے کلام کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پیچھے ہے قالت امرأۃ العزیز، کہ اس نے کہا، لیکن اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے دل میں کہا، اس نے دل میں سوچا کہ اب تو ساری حقیقت سامنے آ گئی، لہذا مجھے بھی بتا دینا چاہیے، تو الآن حصحص الحق۔ اب یہاں پہ ایک اور بات یہ ہے کہ حق ظاہر ہو گیا، اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے حق ظاہر ہو گیا، اور حق ظاہر ہو گیا ہوتا تو پھر اس کا معنی ظہر الحق ہو جاتا، یہاں پہ لفظ کا جو استعمال ہے وہ ظہر الحق ہو جاتا، الآن ظہر الحق، حق ظاہر ہو گیا، لیکن یہ حصحصا ہے۔ حصحصا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ یعنی علامہ راغب اصفہانی اپنی مفردات القرآن کے اندر اور علامہ زبیدی اپنی تاج العروض کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ حصحصا اصل میں کسی ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو پہلے چھپی ہوئی ہو اور پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہو جائے، یا یوں کہہ لے جیسے اردو میں کہتے ہیں نتھر کے سامنے آ جانا، کوئی چیز نتھر کے سامنے آ گئی۔ اب یہ جو حق واضح ہوا ہے، یہ کتنے سال لگے ہیں اس کو حق واضح ہونے کو؟ یعنی یوں تو نہیں ہوا کہ کل وہ باطل تھا اور کل وہ حق چھپا ہوا تھا اور آج ظاہر ہو گیا ہے، تو یہ تو اس کو ظاہر الحق کہا جا سکتا تھا کہ آج چھپا ہوا ہے اور آج ظاہر ہو گیا، یا کچھ لمحے پہلے چھپا ہوا تھا آج ظاہر ہو گیا۔ لیکن حصحصا کے اندر یہ معنی شامل ہیں کہ ایک عرصہ لگا ہے اس کو کرتے کرتے، ایک یعنی حصحصا کے اندر ایک تسلسل کا عمل موجود ہے کہ کرتے 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 ایک دن آج وہ موقع آ گیا ہے اتنے سالوں کے بعد کہ حق خود ظاہر ہو گیا ہے۔ وہ جتنے اس نے بہانے بنائے تھے جب یہ واقعہ ہوا تھا، کس طرح اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی اس کو واضح کیا، اور وہ قمیض بھی پھٹی ہوئی دیکھی اور دامن پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اس موقع پر بھی یہ بات واضح ہوئی۔ لیکن یہ سارے جو واقعات کا تسلسل ہے،
اب وہ آ کے مکمل ہو رہا ہے، الآن حس حس الحق، یعنی نتھرتے نتھرتے آج آ کے حق جو ہے وہ نتھر گیا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات اس کے حس حسا کے حوالے سے ایک علامہ بیضاوی نے لکھی اور وہ بھی بڑی شاندار بات، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات حق ظاہر ہوتا ہے لیکن سب کو یقین نہیں ہوتا۔ حق ظاہر ہوتا ہے، حق تو ہوتا ہی حق ہے، اور حق کا ظاہر ہونا وہ آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو آدمی حق کے ظاہر ہونے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی شک شبہ یا کوئی اور بات یا کوئی سیکنڈ تھاٹ موجود ہوتا ہے اس کے ذہن میں۔ اس موقع پر علامہ بیضاوی یہ کہتے ہیں کہ حس حسا دراصل حس حس البعیر سے ہے۔ یہ عربی زبان میں اور عربی کلچر میں حس حس البعیر اس وقت استعمال ہوتا ہے جب اونٹ بیٹھنے لگے اور بیٹھنے کے لیے وہ اپنے گھٹنے زمین پر ٹکاتا ہے اور ابھی وہ ٹکا رہا ہوتا ہے تو اس کو حس حسا نہیں کہتے۔ جب اس کے پاؤں بالکل ٹک جاتے ہیں اور وہ بیٹھنے کے لیے پوری پوزیشن میں آ جاتا ہے، گویا اس کے گھٹنے جم جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حس حس البعیر۔ لہٰذا اس سے یہ امام بیضاوی علیہ الرحمہ اس سے یہ مطلب نکالتے ہیں کہ حس حس الحق کا معنی یہ ہے کہ اب حق ثابت ہو گیا ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سچے تھے، یہ تو جستا جستا اس کا اظہار تو ہوتا رہا ہے، لیکن یہ پائے ثبوت کو پہنچ گیا اور اپنی آخری منزل تک پہنچ گیا اور کسی شک کی اور تردد کی گنجائش باقی نہیں رہی، یہ آج ہوا ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک بڑا زبردست پہلو ہے کہ حق ثابت ہو گیا ہے اور برقرار ہو گیا ہے، اب اس کے علاوہ کوئی یعنی شک کی اور تردد کی گنجائش نہیں رہی۔ یہ ہے اس کا معنی الآن حس حس الحق۔ اب یہ بات اس نے دل میں کہی یا اس نے زبان سے کہی کہ آج تو حق ظاہر ہو گیا، لیکن سلسلہ کلام میں اور سیاق کلام میں لگتا یوں ہے کہ یہ بات اس نے دل میں سوچی اور دل میں کہی کہ اب تو حق ظاہر ہو گیا، مجھے اب اظہار کر دینا چاہیے، یا اس کے کلام کا حصہ ہے کہ اس نے پہلے کہا کہ بھئی اب تو حق ظاہر ہو گیا ہے، لہٰذا میں بھی یہ بتا دوں انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس کو ورغلایا تھا، یوسف علیہ السلام کا قصور کوئی نہیں تھا، وانہ لمن الصادقین، اور یہ سچے لوگوں میں سے تھا اور ہے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، یہ سب اس لیے ہے لیعلم، تاکہ وہ جان لے، انی، یہ کہ میں لم اخنہ بالغیب، میں نے اس کی غیر موجودگی میں، غیب میں اس کی کوئی خیانت نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی کید الخائنین، جو بددیانتوں کا جو مکر و فریب ہوتا ہے اور ان کی جو منصوبہ بندی ہے اس کو چلنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو رہنمائی نہیں دیتا، اس کو کوئی راہ نہیں دیتا، کوئی راستہ نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کلام کس کا ہے کہ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، یہ بھی اور اس سے اگلی آیت بھی جو 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے، یہ دونوں جو آیات ہیں یہ کلام کس کا ہے اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہوا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ کلام زلیخا کا ہی ہے، عزیز مصر کی بیوی کا ہی یہ کلام ہے۔ کیوں؟ پیچھے بھی اس کا کلام چل رہا ہے اور سیاق و سباق کے اعتبار سے اور سیکوینس کے اعتبار سے اسی کلام کا تسلسل ہے، اور اس کلام کے تسلسل میں کیا ہوگا کہ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس کو ورغلایا تھا، وانہ لمن الصادقین، اور یہ تو سچا ہے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں، یعنی اگر یہ زلیخا کا کلام ہوگا اور عزیز مصر کا کلام ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ساری بات میں نے واضح اس لیے کر دی ہے لیعلم، تاکہ یوسف علیہ السلام جان لیں، انی لم اخنہ بالغیب، کہ وہ اگرچہ یہاں موجود نہیں ہیں، وہ تو جیل میں بیٹھے ہیں، ان کو یہ پتہ چل جائے کہ میں ان کی غیر موجودگی میں بھی میں نے ان کے اوپر اتہام کر کے ان کے اوپر کوئی الزام لگا کے کسی بددیانتی کا ثبوت نہیں دیا، میں نے کوئی بددیانتی نہیں کی، کوئی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور جو خائنین ہوتے ہیں، جو مکر و فریب کرنے والے بددیانت لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو کبھی راستہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، اور ان کا مکر و فریب چلنے نہیں دیتا، وہ کہیں نہ کہیں وہ پھنس ہی جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ آخر کار ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کلام گویا اگر اس کا ہوگا تو پھر اس کا یہ معنی ہوگا، لیکن اگر یہ کلام حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جو جدید مفسرین ہیں ان میں سے اکثریت کا خیال یہ ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا کلام،
اور جو قدیم مفسرین ہیں ان میں خاص طور پر حضرت علامہ حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ، ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں زیادہ یہ بات سیکوینس کے اعتبار سے، سیاق و سباق کے اعتبار سے یہی بات زیادہ درست ہے کہ یہ کلام عزیز مصر کی بیوی کا ہی ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نہیں۔ لیکن اگر یوسف علیہ السلام کا کلام ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایک محفل منعقد کی گئی خواتین مصر کے ساتھ، بادشاہ مصر نے ان سے پوچھا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دی، ان کے سچے ہونے کی گواہی دی، اور اس گواہی کے بعد جب وہ گواہی وہاں پہ ہو گئی اور یہ حق واضح ہو گیا، نثر کے سامنے آ گیا، قرار پکڑ گیا، ثابت ہو گیا، تو اب اس ثبوت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں پیغام پہنچایا گیا۔ یقیناً پیغام پہنچایا گیا کیونکہ یوسف علیہ السلام تو ابھی جیل میں بیٹھے ہیں، انہوں نے تو باہر نکلنے سے انکار کر دیا اور وہ تو ابھی صبر و ثبات کی تصویر بنے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں پہ ابھی بیٹھے ہیں، تو یہ جا کے پیغام ان کو پہنچایا گیا کہ وہاں پہ یہ معاملہ ہوا ہے اور خواتین مصر نے یہ کیا ہے، اور آپ کا کردار اور آپ کے عظمت کردار کی گواہی اب خواتین مصر نے بھی دے دی ہے، اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی بتا دیا ہے کہ آپ سچے ہیں، اور یہ ساری بات کلیئر ہو گئی ہے۔ تو جب جا کے ان کو بتایا تو پھر انہوں نے آگے سے کہا کہ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، کہ اس کی ضرورت ویسے تو کوئی نہیں تھی، یہ میں نے اس لیے کیا ہے، سچا تو میں تھا اللہ کے فضل سے، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ تاکہ عزیز مصر یہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی حرکت نہیں کی، اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، جس طرح کا زلیخا نے الزام لگایا تھا، جس طرح کا عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگایا تھا کہ وہ گھر میں موجود نہیں ہے اور یہ اس نے میرے اوپر اٹیمپٹ کی ہے، تو یہ اس طرح کی بات عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کی اور اس کے بددیانتی کا کوئی اظہار نہیں کیا۔ لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی بددیانتی اس کی غیر موجودگی میں، لا یہدی کید الخائنین، اور اللہ تعالیٰ بددیانتوں کے مکر و فریب کو کبھی بھی راستہ نہیں دیتا اور ان کو کبھی بھی چلنے نہیں دیتا۔ یہ گویا کلام ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا ان معنوں۔ اب ان دونوں میں سے یہ دونوں باتوں کا احتمال الفاظ کے اندر اور آیات کے سیاق و سباق کے اندر، اور احسن القصص جو یہ بہترین بیان ہے، اس کے سیکوینس میں بھی دونوں باتوں کا احتمال موجود ہے۔ لہٰذا میں نے عرض کر دیا کہ یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قول ہو تو بھی ٹھیک ہے، اگر یہ قول عزیز مصر کی بیوی کا ہو تو بھی یہ درست ہے، اور اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے دونوں کا احتمال موجود۔ لیکن جیسے علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ کی رائے ہے کہ یہ سیاق و سباق کے اعتبار سے یہ کلام بنتا ہے عزیز مصر کی بیوی کا ہی، کیونکہ پیچھے سلسلہ کلام اسی کا جاری ہے، لہٰذا اگر اسی کو تسلیم کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میری ذاتی رائے اور میرا ذاتی رجحان بھی یہی ہے کہ اگر اس کو عزیز مصر کی بیوی کا قول ہی سمجھ لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس میں اصل میں مفسرین کو اور خاص طور پہ جدید مفسرین کو جو اشتباہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کو لازمی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا قول قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو زلیخا تھی یا اس وقت کا جو بادشاہی نظام تھا یا جو اس وقت کا ان کا جو دین تھا، وہ اللہ کو ماننے والے تو تھے ہی نہیں، لہذا یہ بات جو اس نے خاتون نے کہی ہے، اگر یہ کلام خاتون کا ہو تو خاتون اس طرح کی بات کیسے کہہ سکتی تھی کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بددیانتوں کے مکر و فریب کو راستہ نہیں دیتا۔ یہ تو ایک ایسی شاندار حقیقت ہے کہ جو کسی نبی کے زبان سے ہی جچتی ہے، اور ایک ایسی کافرہ خاتون جو کسی ایسے کلچرز میں پروان چڑھی ہو، اس سے یہ بات جچتی نہیں ہے۔ اس لیے ان کا خیال یہ ہے کہ لازمی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ بات، یہ استدلال بھی درست ہو اور یہ ان کی بات درست ہو، میں تو دونوں کے امکانات سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سلسلہ کلام سیدھا سیدھا اگر ہم دیکھیں تو یہ کلام تو بنتا ہے زلیخا کا ہی، جو عزیز مصر کی بیوی۔ اس میں رہ گئی یہ بات کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ان سے کہلوائی، تو اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کہلوا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے بھی یہ کہلوا سکتا ہے، کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ وہی خاتون جو چند سال پیشتر حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے، پھسلانے اور اپنی اتھارٹی جتا کر گناہ پر مجبور کرنے کی ہر کوشش کر چکی تھی، آج اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچا تھا، تو یہ ساری کایا پلٹ تو ہو چکی ہے، انقلاب تو آ چکا ہے۔ لہٰذا اس آئے ہوئے انقلاب میں اگر اسی خاتون کی زبان سے اللہ تعالیٰ یہ نکلوا دے تو یہ بعید از قیاس تو نہیں۔
لہٰذا میرے خیال میں حافظ ابن کثیر کی رائے یہ درست ہے کہ اس کو ہم اس سلسلہ کلام میں وہی سمجھیں کہ جو کلام کا تقاضا ہے، اور وہ یہی کہ اس سے یہ عزیز مصر کی بیوی کا ہی کلام ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے یہ کہلوا رہا ہے، اور اس نے کہا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی کوئی بددیانتی نہیں کی کہ میں ان کی غیر موجودگی میں اب ان کے اوپر ہی اتہام لگاتی ہے۔ کوئی بندہ موجود نہ ہو تو اس کے اوپر الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے، وہ بیچارے تو پہلے ہی جیل میں بیٹھے تھے، اب یہ کہہ دیتی کہ نہیں جناب میرا مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے، لیکن نہیں، اب اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اب وہ ہدایت یافتہ ہوئی۔ اس پر پھر بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کلام کیا، علامہ ابن کثیر نے بھی اس میں بحث کی ہے کہ وہ زلیخا مسلمان ہو گئی تھی، اور پھر مسلمان ہو کے بعد نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی تھی، یا اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جن کا تاریخ سے بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی ایسی بات نہیں بتائی، اور قرآن بھی اس کے بارے میں خاموش ہے۔ لہٰذا ایسی باتیں ہمیں قطعاً نہیں کرنی چاہیے۔ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کے بعد کے واقعہ وہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن اس کو کہانی کی صورت میں تو سناتا ہی نہیں، لہٰذا کہانی کے پہلو پورے نہ ہوں تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن نے کہانی نہیں سنائی، یہ احسن القصص بہترین بیان ہے ہدایت کے لیے، اور اس میں بے شمار پہلو ہیں ہدایت کے، تو ان کو آپ سنتے جائیے اور اس سے ہدایت لیتے جائیے۔ البتہ کہانی کے اگر سارے کڑیاں نہ ملیں، کڑی کے ساتھ کڑیاں نہ ملیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ قرآن کا یہ مقصد کہانی سنانا ہے ہی نہیں۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور یہ سلسلہ کلام وہی ہے۔ اگر یہ سلسلہ کلام عزیز مصر کی بیوی کا چل رہا ہے تو پھر یہ اس نے کہا، اور اگر یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کیا؟ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اس کا مفہوم کیا ہوگا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو، اپنی جان کو یا اپنے آپ کو میں بری نہیں کرتا یا بری نہیں کرتی۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ کلام اس کا ہے خاتون کا تو میں نہیں کرتی، اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا تو میں نہیں کرتا، یعنی میرا نفس اس بات سے بری نہیں ہے، میں اپنے آپ کو اس سے بری نہیں سمجھتا، ما فوق الفطرت نہیں سمجھتا کہ میرے سے کوئی اس طرح کے گناہ کا امکان ہی نہیں ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، جو نفس ہوتا ہے نا یہ تو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ ان النفس، بے شک جو نفس ہے، لامارۃ بالسوء، یہ تو ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، حکم دینے والا ہے برائی کا۔ الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بہت ہی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر تو اس خاتون کا کلام ہے اور اسی سلسلے میں یہ بات آگے بڑھ رہی ہے تو اس خاتون نے یہ کہہ دیا، گویا وہ اعتراف جرم کر رہی ہے کہ میں اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں سمجھتی، میں نے ہی ساری حرکت کی ہے، میرے نفس نے ہی مجھے اس بات پر مجبور کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نفس ہے وہ تو ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، بچتا وہ ہے جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ الا ما رحم ربی، ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اس نے مجھے بچا لیا۔ اور اگر یہ کلام حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے تو اس کے اندر اور زیادہ لطافت ہے، سبحان اللہ، اور اس کے اندر اور زیادہ اخلاق اور کردار کی عظمت نمایاں ہوتی۔ وہ کیا کہ اب صداقت حضرت یوسف علیہ السلام کی اور ان کے کردار کی سچائی، اس کی گواہی ساری خواتین مصر دے رہی ہیں، اور وہ خاتون جس نے الزام لگایا تھا وہ بھی اب یہ بات جو ہے گویا جس کو کہتے ہیں نا اظہر من الشمس ہو کے وہ ساری دنیا کے سامنے آ گئی ہے۔ اب وہاں پہ کوئی چھوٹے کردار کا ہوتا، کوئی اپنے کردار کے اندر پختگی نہ رکھنے والی کوئی شخصیت ہوتی تو وہاں پہ وہ کسی عجب کا شکار ہو جاتی کہ دیکھیں جناب ساری دنیا میری صداقت کی گواہی دے رہی، ساری دنیا جو ہے میری سچائی کی گواہی دے رہی،
میرے کردار کی عظمت کے سب گرویدہ ہیں۔ آدمی کو اس وقت تو نفس جو ہے وہ اپنے آپے میں نہیں رہتا اور پھولے نہیں سماتا کہ جناب دیکھیں یہ میرے، لیکن آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام یہ سارا معاملہ کلیئر ہو گیا تو کہتے ہیں وما ابرئ نفسی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میرا نفس ہر چیز سے پاک ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی، میرے ساتھ وہ احتیاجات نہیں لگی ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ میرے اندر وہ اشتہا نہیں ہے، نفس کے اندر جتنی خرابیاں ہوتی ہیں وہ ساری موجود ہیں، لیکن میرے اوپر اللہ کی رحمت ہوئی جو میں بچا ہوں۔ وہ اس کردار کی عظمت کو اپنی ذاتی خوبی قرار نہیں دے رہے، بلکہ اس کو بھی اللہ کی ذات کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ میرے اللہ کی رحمت ہوئی جو میں بچ گیا، یہ کوئی میرے کردار کی عظمت نہیں ہے، یہ میرے نفس کی کوئی عظمت نہیں ہے، میرا نفس جو ہے اس کو تو بری ذمہ قرار دیا ہی نہیں جا سکتا۔ وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو یا اپنے نفس کو اس کی برات نہیں کر رہا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، ہر نفس اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے، اس کی نیچر ہی ایسی ہے کہ وہ تو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے، اور جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بہت ہی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ جس پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے وہ بچتا ہے، وگرنہ نفس کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ وہی بات ہوگی کہ جیسے پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، یعنی اس خاتون نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا تھا، اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی کوئی برہان نہ دیکھتے، تو وہ رب کی برہان کو ہی یہاں رحم ربی کہا گیا ہے کہ رب کی رحمت ہوتی ہے تو انسان گناہ سے بچتا ہے، اور اللہ نے رحمت کی حضرت یوسف علیہ السلام پر ہر موقع پر، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس موقع پر اس کو اللہ کی رحمت کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ یہ دونوں اعتبار سے مفہوم یہ ہوگا اس آیت کا۔ اب اس نقطے کو سمجھ لیجئے کہ ہر جو نفس ہے وہ امارہ ہوتا ہے۔ اب بعض لوگوں نے تو اس سے قسمیں نکال لی نا نفس کی، کہ ایک نفس لوامہ ہوتا ہے، قرآن میں بیان ہوا، اور نفس لوامہ، اور اسی طرح ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے، یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور ایک نفس امارہ ہوتا ہے۔ تو اس سے انہوں نے تین نفس کی الگ الگ قسمیں بتا دیں کہ ایک نفس ہوتا ہے مطمئنہ، ایک ہوتا ہے نفس امارہ، اور ایک ہوتا ہے نفس لوامہ۔ لہٰذا اس کے اوپر امام غزالی نے بھی بہت بات کی ہے، شاہ ولی اللہ نے بھی بات کی ہے، اور بہت سارے بزرگوں نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے، اور خاص طور پر جب تزکیہ نفس کے باب میں کہ نفس کی پاکیزگی ہونی چاہیے، تو اس باب میں ان تینوں قسموں کو تین حالتیں نفس کی قرار دیا ہے کہ نفس امارہ وہ ہوتا ہے جو بالکل بگڑا ہوا نفس ہوتا ہے، جو ہمیشہ گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ پھر ایک اس کے درمیانی ایک نفس کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، ملامت کرنے والا نفس ہوتا ہے کہ انسان کبھی گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر نفس ملامت بھی کرتا ہے، یہ نفس لوامہ ہوتا ہے جس کے اندر دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے کہ وہ تیسری اور آخری اور سب سے اعلیٰ سٹیج ہے کہ انسان ہر طرح کی برائیوں سے بچ جائے، اللہ کی رضامندی میں آ جائے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائے، تو وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا تزکیہ نفس کے گویا یہ مراحل ہیں، اور اس کو اس طرح سے یعنی تینوں اصطلاحات جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں ان کو اس سے اخذ کر کے تین الگ الگ کیٹیگریز دیکھی گئیں۔ ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو، اور اسی ٹرینڈ کو پھر آگے لوگوں نے بڑھایا ہے، اور اب جدید مفکرین میں تو میں نے ایسے بھی دیکھے، ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا کہ ہمارے دور حاضر کے ایک بڑے مفکر ہیں، انہوں نے کہا کہ نفس کی 3 قسمیں نہیں ہیں، نفس کی 12 قسمیں ہیں، اور انہوں نے مختلف جگہ سے جہاں اللہ کریم نے قرآن میں کہیں نفس کا ذکر کیا یا حدیث کے اندر کہیں نفس کا ذکر آیا کہ نفس یہ کرتا ہے، اس کے جو مختلف افعال ہیں یا مختلف جو اس کے اوصاف ہیں یا اس کے جو مختلف پہلو ہیں، اس کو بطور قسموں کے بتا کے سامنے رکھا ہے۔ نفس ایک اس قسم کا ہوتا ہے، اس قسم کا ہوتا ہے، 12 قسمیں ہیں، یہ 3 تو تھوڑی ہیں، انہوں نے 12 بنا دی۔ لہٰذا آئندہ بھی یہ عمل جاری رہے تو قسمیں اور بھی نکل سکتی ہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ نفس اتنے ہوتے ہیں انسان کے جسم کے اندر، انسان کے سینے کے اندر نفس ہوتا کیا ہے؟ نفس کیا چیز ہے جس کی ہم آپ قسمیں کیے جاتے ہیں؟ کیا انسان کے سینے میں کئی نفس ہیں، یا کیا انسان جو ہے کئی طرح سے بیک وقت بیہیو کر رہا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، نفس ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی جان ایک بنائی۔ نفس سے مراد جان بھی ہے، نفس سے مراد روح بھی ہے، نفس سے مراد عقل بھی ہے، نفس سے مراد انسان کی اپنی ذات ہے، یہ بھی اس سے مراد ہے۔
انسان کا ایک ظاہری شخصیت کا پہلو، ایک باطنی شخصیت کا پہلو، ان سب کو آپ نفس کہیں گے۔ فلاسفہ نے اور صوفیاء نے نفس، روح، عقل، باطن، وجدان، مختلف قسم کی جو اصطلاحات استعمال کی ہیں، وہ بہرحال کسی ایسی خصوصیت کا ذکر کرتی ہیں جو انسان کے باطنی پہلو سے تعلق رکھتا ہے۔ اب اس باطنی پہلو سے کیا مراد ہے؟ اب ظاہر ہے کہ انسان کے احساسات منتشر بھی ہو سکتے ہیں، انسان کے احساسات یکجا بھی ہو سکتے ہیں، انسان کے احساسات یکجا نیکی کی طرف بھی ہو سکتے ہیں، انسان کے احساسات یکجا گناہ کی طرف بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں نفس بناتے وقت کہہ دیا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس کو ہم نے خود بنایا ہے، اور بنایا ہی ایسا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس کے اندر دونوں قسم کی خوبیاں ہم نے ڈالی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں برائی بھی ہے، اس میں نیکی بھی ہے، فجور اور تقوی دونوں ڈالے ہیں۔ لہٰذا یہ تو جنگ ہر وقت جاری رہے گی۔ نفس کے اندر برائی موجود ہے، اللہ نے بائی ڈیفالٹ رکھ دی، نفس کے اندر نیکی موجود ہے، اللہ نے بائی ڈیفالٹ رکھ دی ہے۔ انسان اپنے کرتوتوں سے، انسان اپنے ارادے سے، انسان اپنے ماحول سے، انسان اپنی پرورش سے، انسان اپنے گھر کے ماحول سے، باہر کے ماحول سے، اپنی تعلیم سے، اپنی تربیت سے، وہ ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو مضبوط کر لیتا ہے۔ مستقل مجاہدے سے، مستقل محنت سے اور کوشش سے وہ ان دونوں میں سے کبھی نیکی غالب آ جاتی ہے اور تقوی کا پہلو غالب آ جاتا ہے، فجور کا پہلو دب جاتا ہے، اور کبھی فجور کا پہلو غالب آ جاتا ہے اور تقوی کا پہلو دب جاتا ہے۔ لہذا نفس اگر اس کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے تو وہ ہمیشہ فجور والا حصہ استعمال کرے گا۔ نفس کی نوعیت یہ ہے، اللہ نے بنایا اس کو ایسا ہے۔ لہٰذا یہاں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اسپیسیفکلی لازمی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ قسم ہے نفس کی، بلکہ یہ اس کا ایک فعل ہے۔ اس کا فعل کیا ہے؟ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، جس پر رحمت ہو جائے اللہ کی وہ اس برائی سے بچ سکتا ہے، وگرنہ یہ تو گویا ہمارے اندر ایک دشمن رکھا اللہ نے۔ دو دشمن ہیں انسان کے، بہت تگڑے سخت دشمن۔ اس امتحان کی زندگی میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس امتحان کو دینے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے یہ جو حیاتی دی ہے، یہ جو زندگی دی ہے، اس امتحان میں دو تگڑے دشمن اللہ نے ہمارے ساتھ لگا دیے ہیں۔ ایک ابلیس اور اس کے لشکر ہیں، وہ خارج میں ہیں، ان کی بھی ہر وقت کوشش یہ ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، ہر وقت شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کو سیدھے رستے پر نہ جانے دے۔ اب یہ دو رستے بتا کے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے تو وہ ایمان والا بنے، چاہے تو کفر والا بنے۔ اب ایمان والا رستہ بھی موجود ہے، کفر والا رستہ بھی موجود ہے، اور یہ ابلیس اور اس کے لشکر، ان کا پروگرام ہی یہ ہے، ان کی پوری جو ایفرٹس ہیں، پوری سرگرمیاں یہ ہیں کہ اس کو ہم نے جنت والے رستے پہ نہیں جانے دینا، اس کو جہنم والے رستے پہ لے کے جانا، اور وہ ہر وقت لگے ہوئے، اور کوئی موقع اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، ہر وقت لگے ہوئے۔ یہی تو جنگ ہے، یہی تو امتحان ہے۔ اور کس طرح سے وہ حربے استعمال کرتا ہے، اور کس طرح سے انسان کو وہ یعنی اس اللہ کے رستے سے منحرف کر کے جہنم کے رستے پر لے جانا چاہتا ہے، اس کے لیے اس نے پہلے دن ابتدائی آفرینش کہہ دیا تھا کہ میں اس کو جانے نہیں دوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ میں تیرے سیدھے رستے کے درمیان میں بیٹھ جاؤں گا، اس کو میں نے جانے نہیں دینا ادھر۔ اللہ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں کبھی ان کے سامنے سے آؤں گا، کبھی میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، کبھی دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں سے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اس پر علامہ ابن الجوزی کی تلبیس ابلیس پڑھ کے دیکھ لیجئے، اللہ اکبر، کہ شیطان کے داؤ کس قسم کے داؤ ہیں اس کے، اور ہر وقت یہ داؤ پیچ لگاتا رہتا ہے۔ یہ بندے کو دیکھتا ہے اس کا مزاج کیا ہے، اس کے مطابق اس کو کسی نہ کسی مصیبت میں پھنساتا ہے تاکہ یہ سیدھے راستے پر جانے والا نہ بنے، اس کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے ہر وقت کوشش کرتا ہے۔ ایک دشمن تو یہ ہے، اس سے زیادہ خطرناک دشمن انسان کے اندر بیٹھا ہے، یہ ہے نفس، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ،
سن لیجئے، نفس کی اگر آپ لگامیں چھوڑ دیں گے، نفس کو اگر آپ ڈھیلا چھوڑ دیں گے، نفس کو اگر آپ قابو میں نہیں کریں گے، اس کو اللہ کی رحمت کی طرف منسوب کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو یہ تو ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جائے گا۔ نفس کے اندر یہ خصوصیت ہے، یہ ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے پھر اپنے نفس کو قابو میں کیا۔ یہ نفس چاہتا ہے ادھر کو جاؤ، بھائی نہیں جانا، اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کو قیامت والے دن کیا جواب دوں گا، میں ادھر نہیں جا سکتا۔ پھر وہ کہتا ہے ادھر جانا ہے نہیں جانا، ادھر جانا ہے نہیں جانا، نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ تو یہ تو ایک بھائی محنت کی ایک ساری زندگی کی جنگ ہے، اور اس جنگ کی طرف اشارہ ہے کہ جس وقت مجھے گویا جب حضرت یوسف علیہ السلام اگر یہ فرما رہے ہیں تو گویا جس وقت مجھے اس نے ورغلانے کی کوشش کی ہے عزیز مصر کی بیوی نے، تو میرا نفس تو جانے کے لیے تیار تھا، الا ما رحم ربی، میرے اوپر اللہ کی رحمت ہوئی۔ اور وہ خاتون اگر یہ کہہ رہی ہے تو وہ بھی اسی اصول کو ظاہر کر رہی ہے، اور قرآن گویا قیامت تک کے لیے ہمیں یہ اصول بتا رہا ہے کہ جس نے بھی نفس کی شرارت سے بچنا ہو، نفس کی دشمنی سے بچنا ہو، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آنے کی کوشش کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سددو وقاربو، سددو وقاربو، لگے رہو، محنت کرتے رہو، جڑے رہو، ثابت قدم رہو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ تمہارا عمل تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر، محنت بھی کرو، عمل بھی کرو، ڈٹے رہو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ عمل جنت میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر، کسی کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی یہ ذہن میں رکھو، وَاعْلَمُوا، اس بات کو جان لو اور یقین رکھو اور اس کو ذہن میں رکھو، کیا کہ کسی بھی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جا سکتا۔ اللہ اکبر، لَن يُدْخِلَ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، کسی کا شخص کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتا۔ ایک صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی نہیں عمل جنت میں لے جا سکتا؟ فرمایا وَلَا أَنَا، مجھے بھی کوئی میرا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اللہ اکبر، پھر جنت میں کون سی چیز لے کے جائے گی؟ فرمایا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، ہاں اللہ کی رحمت میرے اوپر چھا جائے، اللہ کی رحمت مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے تو پھر میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ گویا جنت میں جس نے بھی جانا ہے اللہ کی رحمت سے جانا، لہٰذا اس نفس پر قابو بھی اگر کسی نے پانا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اللہ وہ تو رحمت کے لیے تیار ہے، اور وہ اس نفس کی جو کارستانیاں ہیں جو یہ اب حال میں کر رہا ہے یا مستقبل میں کر سکتا ہے، اس سے تو وہ بچاتا ہی بچاتا ہے، وہ ماضی میں کی ہوئی کارستانیوں سے بھی بچا سکتا ہے اور بچا دیتا ہے اگر انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ سورہ زمر میں یہی تو بتایا ہے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم بھی کر لیا ہے، یعنی لگے رہے ہیں اس نفس کے پیچھے اور زندگی گزار لی ہے، وہ بھی پریشان نہ ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہرگز نہ ہوں۔ اللہ کیوں نہ مایوس ہوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیوں کر دے گا بھی معاف؟ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے معاف کر دے گا کہ وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور ہے ہی ہمیشہ رحم کرنے والا۔